عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں اور میرے بچوں، آپ حضرات کے لیے اس خانقاہ میں ان محفلوں کے انعقاد کے لیے آنا کوئی نئی اور اجنبی بات نہیں ہے. ہر وقت آتے ہیں لیکن ذائقہ، اور ہر وقت میں آتے ہیں لیکن اس گلشن کے پھولوں کا رنگ و گل، اور ہر وقت میں مجلسوں کے اندر میں آتے ہیں لیکن ہر پھل کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے. اور بالخصوص آج کی محفل جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے نسبت کے اوپر ان کے ان خدمتوں کی ستائش اور ان خدمتوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے دینی خدمتوں کو یاد کرنا یہ حق ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا شکر گزار نہیں بن سکتا. اور کسی روح کے اعتبار سے میرے آقا نے یہ بات فرما دی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے کاندھوں کو جھکائے ہوئے رکھو، اس لیے کہ ماں باپ کا احسان تمہارے اوپر ہے کہ ان کے احسان کی شکر گزاری اللہ نے اپنی شکر گزاری قرار دیا. اسی طریقے سے اس اصول کے مطابق میں جب یہ شکر گزاری کا راستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر تربیت اور تعلیمات اسلام اس بات کا اظہار کرتی ہے. اس لیے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے ان چاہنے والوں نے یہ بات کہی، بلکہ غالباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، یوں فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے ایک لفظ بھی اگر سکھا دیا تو وہ میرا استاد ہے، اور اس کو یہ حق ہے کہ چاہے مجھے بیچ دے، اور اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی قدر کروں. تو یہ شکر گزاری کا راستہ ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود قانون یہ ہے کہ تم شکر گزار بنو. تو دینی نظاموں کے اندر میں یہ ایک اصول بات ہے، اصولی بات ہے کہ جن کے ذریعے سے رب العالمین نے اور دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے اس دین کے نظاموں میں جس درجے کی خدمت لی، اس لیے صحابہ کو صحابیت کا مقام ملا وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اور تابعین کو جو مقام ملا وہ صحابہ اکرام کی صحبت کی وجہ سے. تبع تابعین کی عظمتیں ہمارے پاس میں اس لیے ہیں کہ وہ تابعین کو انہوں نے دیکھا، ان کی صحبتوں کو اختیار کیا. اس کے بعد میں اولیاء کاملین ہیں اس لیے کہ انہوں نے حقیقت دین کے ساتھ میں میرے آقا کے قرب کی دولتوں کو انہوں نے حاصل کیا. یہ ایک رخ ہے جو اقرب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے لا اسألکم اجری الا اجری مودتی فی القربہ، کہ یوں فرمایا کہ میں کچھ تم سے بدلہ نہیں چاہتا. قل لا اسألکم، میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سے میرے دین کی خدمتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا. صرف یہ ہے کہ تم میرے اقربا کے ساتھ ان کے ساتھ محبت اور مودت کا معاملہ کرو. اقربا کے اعتبار سے قریب کے لوگوں کے اندر میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، تمثیلاً مثال میں عرض کر رہا ہوں. ایک اقربا تو وہ ہوتے ہیں جو ماں کے نسبتوں سے رشتہ دار ہو، ماموں ہو، اسی طریقے سے خالہ ہو. یہ ننیالی رشتہ داروں کے اعتبار سے ماں کی طرف سے ایک سلسلہ چلتا ہے، اور ایک سلسلہ باپ کی طرف سے چلتا ہے جس میں دادا ہے، جس میں تایا ہے، جس میں چچا ہے. یہ بھی رشتے کا ایک دوسرا رخ ہے لیکن یہ والد کی طرف سے چلتا ہے. اسی طریقے سے میرے آقا نے جن سے دین کی خدمتوں کو لیا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو اور حدیث کی خدمت کے اعتبار سے ہو، شریعت کے اعتبار سے ہو، یہ بے شک دین کے خدمت گزار ہے جو قابل قدر ہے. ہم مفسرین کے بھی قدرداں ہیں، ہم محدثین کے بھی قدرداں ہیں، ہم مجتہدین کے بھی قدرداں ہیں، اور ہم مفکرین کے بھی قدرداں ہیں. بلکہ قدرداں نہیں بلکہ قیامت تک جو دینی ان خدمت گزاروں کی خدمت کے لیے
خدا جن کے ذریعے سے جو خدمتیں لیتا رہے گا، علماء دینی مدارس کی صورت میں، تقریروں کی صورت میں، تفسیروں کی صورت میں، تصنیفوں کی صورت میں، خطابات کی صورت میں، یہ خدمتیں تھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور ایک خدمت کا وہ نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں میرے آقا کے ساتھ ایک نسبت قائم فرما دی کہ وہ جو تم کو میرے آقا کے ساتھ آپ کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ میں ملے گی۔ آدمی کا نسب تو باپ سے ثابت ہوگا، لیکن اصل کے اعتبار سے باپ کی پہچان کرانے والی ماں ہوگی۔ مثال ذرا بے ادبی کی ذرا ماں برداشت کیجئے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کی تصدیق بھی جو ہوگی وہ ماں کے ذریعے سے ہوگی۔ جو مقام باپ کا ہے، باپ کے ثابت ہونے کے بعد میں، اور باپ کے رشتہ داروں کا جو مقام ہے اپنی جگہ حق و صادق ہے کہ تمہارے دادا کا تم پر حق ہے، تمہارے چچا کا تم پر حق ہے، تمہارے تایا کا تم پر حق ہے، تمہاری پھوپھو کا تم پر حق ہے۔ اب ددیالی رشتہ داروں کے اعتبار سے یقیناً یہ بھی رشتہ دار ہے، لیکن ان کے حقوق بھی ہے، لیکن بالمقابل اس کے ماں کا جو معاملہ ہے وہ باپ کے سارے حقوق کا وجوبیت اور باپ کے حقوق کی تصدیق ماں کے کروانے پر ہوگی، تو اہمیت نسب کے اعتبار سے ماں کی تصدیق کو زیادہ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے آقا نے اس بات کی طرف میں اشارہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ قدموں کے نیچے ہیں، بلکہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کو سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رضوان جب اپنی ماں کے پاس سے پہنچتے تو قدم بوسی کیا کرتے تھے اور اپنے ماں کے قدموں کو بوسا دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر میں باب المفرد کے اندر میں میرے آقا کا صحابہ کرام کے ساتھ میں قدم بوسی کا کرنا اور قدموں کو بوسا دینا ثابت ہے، بخاری شریف کی مستقل یہ باب ہے۔ لیکن جو ماں کی عظمت کو نہ جانے، ماں کو نظر انداز کرے، تمہارے میرے معاشرے کے اندر میں تم مجھے ایک جواب دو کہ جو ماں کا قدردان نہ ہو اور ماں کے قدموں کا قدردان نہ ہو، بلکہ وہ ماں کو نظر انداز کرے اور باپ کی دعائی اور باتری کو اگر اس کی قدر کرے اور کہے کہ ماں کو دھکے نعوذ باللہ دھکا دیا جائے لیکن باپ کی قدردان ہے۔ اگر میں کسی آدمی کا یہ تعارف آپ حضرات کے سامنے کراؤں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ فوراً یہ بات آئے گی کہ یہ خود غرض مفاد پرست ہے، باپ کی وراثت کا حصہ دار بننے کے لیے ماں کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کے اخلاق پر، اس کی دیانت پر، بلکہ اس کے ایمان پر آپ کو شک آ جائے گا کہ یہ خود غرض ہے باپ کی وراثت کا حصہ دار بننے کے لیے باپ کو اہمیت دے رہا ہے، ماں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اور اگر میں آپ حضرات کے سامنے کسی شخص کا یہ تعارف کرواؤں، جیسے میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروایا کہ وقت کے محدث کبیر اور صرف اپنے زمانے کے اور بخارا کے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے بخاری شریف وہ بخاری شریف ہے کہ جس کی دعا ہی قیامت تک امت دیتی رہے گی۔ قرآن کے بعد میں کسی کتاب کا اگر مقام ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور 15ویں صدی میں فطروں کے ماحول میں تو بخاری کا بخار زیادہ چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ بخار وہ جسم کا بخار نہیں ہے بلکہ یہ ڈینگو کا بخار ہے۔ بخار سادہ بخار ہو تو الگ ہے، لیکن ڈینگو کا اگر بخار ہو، اس کا علاج الگ اور اس کے حوادث الگ اور اس کے نقصانات الگ، تو یہ جو بخاری 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 کہے کر جو بخار چڑھا ہوا ہے کہ جو الف باتا اور سورہ الحمد شریف کو سیدھا نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی کہتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے، یہ قدم بوسی بخاری شریف سے ثابت ہے، پیری مریدی بخاری شریف سے۔ ارے بخاری شریف کے نام کے لینے سے پہلے توبہ کر کہ تو بخاری کو بھی کیا جانے، بسم اللہ کو نہیں جان سکا۔ ان چیزوں کے معاملات کے اندر میں کن لوگوں نے، کن یہود و نصارہ نے امت کو ظلمت کے راستے پر ڈال دیا، بے ادب امت کو بنا دیا۔ کیا یہ اختیار دیا گیا تھا محدثین کو، یا پھر آج سے 60-70 سال پہلے، 100-150 سال پہلے کہ امت میں یہ فتنہ تھا کہ اس زمانے کے اندر میں لوگ بخاری کو پوچھا کرتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے دین کے سامنے،
یہ فتنہ تو صرف 50-60 سال کا فتنہ ہے جو یہودیوں نے امت میں پیدا کیا، کہ جو اپنے غسل اور وضو کے فرائض سے واقف نہ ہو، جس کا ظاہری لباس متشرع دین کا نہ ہو، جس کی نماز اور صلاۃ نماز اور نیازی کو نہ ثابت کرتی ہو بلکہ ایکٹنگ اور ایکٹری کو بتاتی ہو کہ جنس پہنے اور پیروں کو یوں کرے اور یوں کرے اور یوں کرے، کہ نماز پڑھ رہا ہے یا تو ڈانس کر رہا ہے کہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ایسا یہ سوال کرے کہ بخاری شریف تجھے کہاں حق ہے بخاری شریف کے پوچھنے کا؟ اگر بخاری شریف کو پوچھتا ہے تو سمجھ لینا کہ جو اگر حوالوں کو اگر پوچھتا ہے تو وہ حوالے کا پوچھنے والا وہ کسی کے حوالے نہیں ہے، اور جو حوالے نہیں ہوتا وہ مکار جانور ہوتا ہے، اس کو حلال حلال کی پہچان نہیں ہوتی کہ جہاں پر مطلب ملے اور مالک کی نظر چکے وہاں پر چلے گا، اپنے پیٹ کو بھرے گا۔ یہ حوالوں کے پوچھنے والے اور بخاری کو کہنے والے اور راہ طریقت اور عظمت کے نظاموں کو یہاں پر دلائل کو پوچھنے والے یہ مکار جانوروں کی طرح ہے۔ نہ یہ لوگ بخاری کے پابند ہیں، نہ مشکات کے پابند ہیں، نہ تفسیر کے پابند ہیں، نہ قرآن کے پابند ہیں۔ اگر کہہ دے تو اس میں تعبیر نکالیں گے یہ ضعیف حدیث ہے کہ کبھی اچھا۔ ارے دلائل کے پوچھنے والے، بخاری کا حوالہ دے کر گمراہ ہونے والے، اگر تو شک کی دنیا میں چلتا ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اپنی باپ کی اولاد ہے اس کی تصدیق پیش کر۔ اعتماد نہ کرے تو اس کا دین کہاں ہے؟ 1500 سال کے اندر امت نے اپنے بڑوں پر اعتماد کیا، اور اعتماد اور عظمت کے نظام کو اور اس دین کے مزاج کو ظالموں نے اس زمانے میں ختم کیا ہے۔ یہ 100 سال والا گمراہیت کا نظام ہے، 150 سال والا نظام ہے جو امت کو اعتماد سے ہٹا کر حوالوں کی طرف میں لگا دیا ہے۔ اور اسی بخاری شریف کو اگر باب المفرد کی اس بخاری شریف کے اس باب کو اٹھا کر دیکھو تو اس میں میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کی وہ ساری احادیث، تقریباً 36 یا 38 احادیث صحابہ سے ثابت ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے تو کیسے ہوتے، اور پہنچتے تو اور ان کا دل کیا چاہتا اور دل کا جذبہ کیا چاہتا۔ اب اس طرف میں جانا مقصود نہیں ہے، لیکن پہچان قائم کر لینا۔ اگر تمہارے ذہنوں کے اندر بھی حوالے اور بخاری اور مسلم کا بخار اگر ہے تو یہ ڈینگو کا بخار ہے، یہ کرونا کا بخار ہے، یہ عام بخار نہیں ہے جو 3 دن کے بعد میں ختم ہو جائے گا۔ اس کا علاج کرا کسی خانقاہ میں جا کر، اس کا علاج کرا کسی اصلی ڈاکٹر کے پاس میں جا کر، اور اس کا علاج کرا کسی بزرگ کے آستانے پر جا کر اس کی نسبت کو حاصل کر کے۔ اس لیے کہ بے وقوف، اگر تو نے اس کو عام اگر بخار سمجھ لیا تو یہ عام بخار نہیں ہے جو 3 دن کے بعد میں ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ کرونا کا بخار ہے، ڈینگو کا بخار ہے۔ علاج کو نظر انداز کرے گا، نہیں ہم کو حق نہیں ہے کیا حق کو جاننے کا؟ کیا قرآن میں ہے کیا؟ بخاری شریف میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے؟ 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں امت کے صحیح لوگوں نے کبھی بھی اعتماد کیا ہے، جن پر اعتماد آیا انہوں نے حوالوں کو نہیں پوچھا۔ یہ فتنہ ہے اس زمانے کا، اور پھر دجال کے زمانے کے قریب کا یہ فتنہ ہے کہ یہ مسلمان جو بسم اللہ کو صحیح نہیں جانتا یہ دلائل پوچھنا شروع کر دے۔ اچھا دلائل کے پوچھنے کے بعد میں پھر پہنچے ان دلیل دینے والوں کے پاس کہ ان دلیلوں کو بھی ذلیل ہو کر چھپاتے کیوں ہو حق کو؟ بخاری شریف کی 3 جلدوں کو بتاتے ہو لیکن باب المفرد کو چھپاتے کیوں ہو؟ جہاں پر میرے آقا کی عظمت کی حدیث بیان کی گئی ہے اس کو کیوں تم نے چھپایا اور اس کو بخاری شریف سے تم نے کیوں نکالا؟ یہ بات تو امام بخاری کی ہے، بڑے سطح کے اوپر ہے۔ کاش کہ امت کے ان بڑے لوگوں کے پاس بھی بات پہنچ جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ فتنہ امت میں اتنا آگے بڑھا کہ زیادہ نہیں 40-50 سال کے اندر میں اس فتنے کو ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جس کے ذریعے سے پوری امت میں نماز کو زندہ کرنے کا نظام چلا، اس تبلیغ نصاب کو آج بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں فضائل درود شریف تھا، جس میں فضائل حج تھا، جس میں عشق مصطفیٰ کا سلام تھا، سب کچھ۔ لیکن آج اس فضائل اعمال میں سے ان ظالموں نے اس حصے کو نکال دیا جس میں عقیدت مصطفیٰ تھی۔ کاٹ چھاٹ کرنا یہ تو قصائی ہے، یہ تو اپنی دکانیں چلانے والے ہیں۔ کیوں کہ دکان میں مارکیٹ میں جو چیز چلتی ہے وہ بیچی جاتی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ وہ تبلیغ نصاب میرے پاس موجود ہے، لیکن آج اسے فضائل درود شریف نہیں ہے،
فضائل حج اس میں نہیں ہے، فضائل صدقات کے اندر میں وہ چیزیں تھی جس کو دیکھ کر ہائے ہائے عظمت اور عشق مصطفیٰ ملتی تھی، بزرگوں کا نظام سمجھ میں آتا تھا، یہ خانقاہوں کی تعلیمات اس میں تھی، بزرگوں کی کرامتیں اس کے اندر میں تھی، تعظیم اور محبت عظمت اس میں تھی۔ لیکن 30-35 سال میں کون سی مجبوری؟ امریکہ کے ڈالر، سعودیہ کے ریال، کہا کہ نہیں یہاں پر نار کو بدھو، کیونکہ اس سے عشق مصطفیٰ ملے گا جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امریکیوں کے اشاروں پر اور ظالموں کے اشاروں کے اوپر تم نے عظمت اور تعظیم کو، امام بخاری کے معاملے میں جو کچھ تم نے کیا وہ تو اونچی بات تھی، دور کی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ اور زیادہ خوش مت ہو، مناظرہ ہمارا عنوان نہیں ہوتا، لیکن ہم خانقاہی نظام کے ساتھ میں غوث و خواجہ کی غلامی کے ساتھ میں چلنے والے اور پنجتن پاک کا نام لینے والے ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں بھی ہم چلتے ہوئے جس وقت میں کچھ مفادات اور اغراض تھے، اس وقت میں خانقاہ کی عقیدت تھی اور عظمت تھی، اور اس کے لیے تو فرفتگی تھی اور اس کے لیے قربانیوں کا جذبہ تھا، لیکن کچھ دوری ہوئی، اس کے بعد میں پھر یہاں پر بھی اگر یہ چیزیں کھٹکنے شروع ہو گئی کہ روزانہ کے نظام کی کیا ضرورت ہے، یہ دست بوسی کی کیا ضرورت ہے، یہ قدم بوسی کی کیا ضرورت ہے، اور روزانہ کی محفلوں کی اور مجلسوں کی کیا ضرورت ہے، اور یہ طریقہ کی کیا ضرورت ہے، تو تم بھی ان ظالموں میں، دکانداروں میں شامل ہے کہ جو حق کے اندر میں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ خانقاہ محمدی کا نظام جن بنیادوں پر چلا ہے، انشاءاللہ مولا علی کے کرم کے صدقے میں، میرے غوث و خواجہ کے صدقے میں قیامت تک انہی بنیادوں پر چلے گا۔ کیوں کہ خانقاہ محمدی کا مقصد دکان چلانا نہیں ہے، خانقاہ محمدی کا مقصد امت کو دین کا سر رخ دینا مقصود ہے، انسانیت کو سر راہ بتانا مقصود ہے، کہ انسانیت کو امت اور اسلام کے ذریعے سے ان کو وہ محبت اور وہ اخلاق دیے جائیں، اور امت کو اسلام کے اعمال کے ساتھ میں ایمان کی نسبتیں عطا کی جائیں۔ یہ خانقاہ محمدی کا مقصد ہے، اس لیے یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پہلے وہ چیز کرتے تھے، آج نہیں کریں گے، لوگ ذرا وہ ایسے ویسے میں زیادہ آ رہے ہیں، اس کے لیے تعظیم اور ادب کو ذرا روک دیا جائے، قدم بوسی کے بجائے ذرا گھٹنوں پر ہی ہاتھ کو روک دیا جائے، یا پھر دستبوسی سے ذرا انکار کر دیا جائے، یہاں پر ضرورت نہیں ہے، یا دکانداری نہیں ہے، لوگوں کو بلایا نہیں جائے گا، بلکہ یہاں پر تو بنانے کے لیے لایا جائے گا، سانچوں میں ڈھالا جائے گا۔ یہاں پر میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلخ حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور صدیوں کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا صادق المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ صدیوں میں آنے والے فتنے سالوں میں آئیں گے، اور ایک وقت اور فتنوں کا ہوگا کہ سالوں میں آنے والے فتنے مہینوں میں آنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اور فتنے کی بنیاد، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، دینی فتنہ، ایمان کا فتنہ، اسلام کا فتنہ، اسلام اور اعمال اور اسلام کے سارے احکام کو قبول کیا جائے، عمل کیا جائے، مانا جائے، لیکن اس میں عظمت اور تعظیم مصطفیٰ کو نظر انداز کیا جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ جس کی سند اس زمانے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی سند تو میرے آقا کی مسجد نبوی میں میرے مصطفیٰ نے دی تھی، کہ دین تھا، اسلام تھا، نماز تھی، مدینے کے ماحول میں وہ تھے، لیکن 37 یا 38 آدمیوں کو مسجد نبوی کے صفوں میں سے اٹھا دیا گیا۔ ان کا فتنہ کیا تھا؟ اسلام ان کے پاس نہیں تھا، نمازیں نہیں تھی، آقا کے رضا مبارک پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پہچان تو گئے ہوں گے۔ لیکن جس وجہ سے وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے زمانے نبوت کے اندر میں، وہ صرف بے ادبی مصطفیٰ کی وجہ سے، گستاخ مصطفیٰ کی وجہ سے، یا پھر نعوذ باللہ میرے آقا کو بھی بشر سمجھ کر، نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھنے کی وجہ سے، یہ فتنے کا وجود تو وہاں سے عبداللہ ابن سبا سے، کہ برابری کا فتنہ، نبی تھے، پیغام پر تھے، پہنچا کر چلے گئے، اتنی تعظیم کیوں کی جائے، ان سے اتنی محبت کیوں کی جائے، اتنا نعرہ پاک مصطفیٰ کو کیوں کہا جائے؟ یہ فتنے کا وجود عبداللہ ابن سبا سے ہے مدینہ منورہ کے اندر میں۔ اور آج وہ فتنوں کے رخ بدل چکے ہیں،
وہی فتنہ آگے بڑھا، خارجوں کی صورت میں آیا جو حضرت عثمان غنی کو شہید کیے تھے، اور وہی فتنہ آگے بڑھا جو میدان کربلا میں اس سے پہلے مولا علی کو شہید کرنے والا یہی فتنے والے تھے کہ مولا علی کو اتنی عظمت کیوں دی جائے، مولا علی کے مقام کو اتنا بلند کیوں مانا جائے۔ وہی فتنہ آگے بڑھا جو میدان کربلا کے اندر میں جن کے پاس میں دین تھا، نمازیں تھی، قرآن تھا، اور قرآن کی تلاوت اتنی کہ اونٹوں میں بیٹھ کر یزیدی فوجیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ لیکن فتنہ کس بات کا؟ فتنے کے معنی کٹنے کے ہوتے ہیں، کٹنا بھی بولتے ہیں نا، فتنہ اور کٹنا سودیلے بھائی ہے۔ کٹے کیوں؟ کہ آقا کی عظمت، پنجتن پاک کی عظمت کو برداشت نہیں ہوئی۔ کیوں اتنی عظمت؟ دین ہے نا، اصل اسلام ہے نا، عمل ہے نا، علم ہے نا، ارے یہ شریعت ہے نا، یہ معیار، کیا یہ معیار نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے وہاں تو عشق مصطفیٰ ضروری ہے، ادب مصطفیٰ ضروری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تمہارے اسلام کے قبول ہونے کے لیے تمہارا ظاہری صورت ہے کہ اسلام قبول نہیں ہے، ورنہ یزیدی بھی مسلمان تھے اور وہ منافق بھی مسلمان تھے ظاہر میں، لیکن دل میرے آقا کے نعرے پاک پر جھک نہیں سکتا تھا، تو بدی نتیجے کے اعتبار سے وہ پھر کبھی منافق بنے تو کبھی یزیدی بنے تو کبھی خارجی بنے۔ اور یہ فتنہ آج امت میں مسجدوں کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہے، دین کے خدمت گزاروں کے نام کے ساتھ میں موجود ہے۔ خدا ان فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جہاں پر تعظیم اور ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو اگر ذرا گھور کر دیکھا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھنا کہ یہ عام بخار نہیں ہے، کیونکہ عام بخار ہے تو اللہ نے فرما دیا یغفر لکم ذنوبکم، کہ میرے بندوں میں تم کو معاف کر دوں گا، گناہگار تم میرے ہو میں معاف کروں گا۔ بولتے کہ نہیں عام بخار ہے تو بھائی 3 دن انتظار کر لو وہ خود کم ہو جائے گا، لیکن یہ فتنوں کا بخار وہ بخار نہیں ہے، یہ کرونا کا بخار ہے، یہ ڈینگو کا بخار ہے، تیری جان لے لے گا اگر تو علاج نہیں کرائے گا۔ تو عقیدے کی بے عصمتی اور میرے آقا کے ساتھ میں محبت کا نہ ہونا، یہ وہ عام بخار نہیں ہے، بلکہ یہ ڈینگو اور کرونا کا بخار ہے کہ جاؤ فوراً اور کسی، اب جاؤ تو کہاں جاؤ، جاؤ تو کہاں جاؤ، عارف بھی ڈاکٹر تو گلی گلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہاں جاؤ تو انہیں تو اپنی فیس وصول کرنے کے لیے اپنا ڈسپنسری چلانے کو، اپنا کلینک چلانے کو کوئی فکر کی بات نہیں، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نصاب بائٹ سیٹس کم ہو رہے ہیں، بھوک نہیں لگ رہی ہے، کوئی بات نہیں، بخار تو ہوتا، منہ کڑوا ہو رہا ہے، کتنے دوریاں دے گا وہ، دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا ہوگا؟ کیوں کہ اس کو اپنا دواخانہ ڈسپنی، کیوں کہ ڈاکٹر اصل ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر کے نام پر دھوکہ ہے، وہ اپنی دکان چلانے والا ہے، تو وہ نہیں کہے گا، محسوس بھی کرے گا، لیکن چلو دھول ملٹ لگ جائے تو اچھا ہے نا، اپنے کیوں کہ یہ سارے کے سارے جانتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، اہل علم جو ہے سندوں کو لینے والے، مدرسوں کے چلانے والے اور دین کے زوبان علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نسبت ایمان کی جو خیرات ملتی ہے وہ آل علی اور اولاد علی کے پاس سے ملتی ہے، اس لیے یہ اپنی تنہائیوں میں جو جتنا آل علی اور اولاد علی اور بزرگوں کے نظام سے، غوث و خواجہ کے نظام سے بڑے بڑے جلسوں کے اندر میں مخالفت کرتے ہیں، ان سے پوچھو مولانا آپ، نہیں میں بھی مرید ہوں، میں بھی خانقاہوں سے وابستہ ہوں، تنہائیوں میں تمہاری یہ باتیں اور مجموعوں کو تم دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو کیا منہ بتاؤ گے؟ تو پھر یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج ہمارے پاس میں نہیں، وہاں چلے جاؤ تو خانقاہیں آباد ہو جائے گی، اولیاء کے آستانوں پر لوگ اپنی طلب کے لیے، حق ایمان کے لینے کے لیے وہاں چلے جائیں گے، تو یہ تو دکانداروں کا نظام ہے کہ اپنا گراہ دوسری جگہ نہ جائے، اس کے لیے ظالم، ارے دنیا کے وہ دکاندار اور دنیا کے وہ مارکیٹ کرنے والے جو انسانوں کو دھوکہ دے، ان سے زیادہ برے یہ دکاندار ہیں جو دین کی دکانیں لگا رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے غوث و خواجہ کا راستہ؟ میں پیر ہوں، مجھے ہدیے دو، نذرانے دو، پھول کے ہار پہناؤ، میرے پاس میں رہو۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے جو اپنی ذات کو ہٹا کر غوث و خواجہ کو نہ بتائے۔ پیر کا کام ہی پیری مریدی کیا ہے کہ جب مرید اعتماد کے ساتھ میں قابل بن جائے اپنے پاس میں کہ سرکار آپ کے قدموں کی خیرات مجھے چاہیے، آپ کے قدموں کا پہچان مجھے چاہیے، تو جب ایسا اعتماد ہو جائے تو پھر وہاں سے خود کو ہٹا کے بتائے کہ میں بھی کسی کا نام لیوا ہوں،
اب جس کے دل میں ڈر ہوگا، دھک دھک ہوگا، ادھر چلے گا تو یہاں کا رہے گا. تو وہ ڈاکٹر ہے جو RFP کا آلہ لگا کر ڈینگو کے بخار والے کو تھپا رہا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا، علاج ہو جاتا. ہوتا کہ کیا ہوتا؟ یہ تو شہروں کو ویران، قبرستانوں کو آباد کرنے والا ہے. اسلام کو دے کر، نمازوں کو دے کر، علم کو دے کر، ذکر کو دے کر، اور تم دین کے اعمال کو دے کر، مسلکوں جماعتوں کو دے کر، عشق مصطفیٰ سے لوٹنے والے اور کاٹنے والے، اسلام دے کر ایمان کو کھینچنے والے. حشر سوچو قیامت کے میدان میں کیا بتاؤ گے؟ وہ فتنہ اس وقت کا نہیں بلکہ 1500 سال سے چل رہا ہے، اور بدنصیبی سے زمانے کے اندر بھی یہ فتنوں کے لیے مسجدوں سے، محرابوں سے تقسیم ہو رہا ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کوئی دوسری نعوذ باللہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسرے نعوذ باللہ دین کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے کافی ہے اسی کی رہبری کو اگر اس کے لیے اگر ہم کریں گے، اور رب سے اگر متوجہ ہو کر، مخلص بن کر اگر اس سے پوچھے وہ طریقوں کو اختیار کریں گے، تو پھر وہ رہبری کرے گا رب العالمین کہ حق تم کو جہاں ملتا ہے سچی طلب پر، حق کے دروازوں پر تمہیں پہنچا دیا جائے گا. پہنچایا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو یہ نظام چلا ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، احادیث کے اندر میں ماں کا مقام باپ کے مقام کے معاملے میں زیادہ ہے، اور باپ کے رشتہ داروں کا معاملہ ماں کے رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیونکہ ماں ماں ہے، اور ماں کا کمال یہ ہے کہ وہ ماں ہی باپ کو ثابت کرے گی، تصدیق کرے گی، تو وہ باپ اور باپ کے سارے رشتہ دار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے میری گستاخی یہ بے ادبی مت سمجھو. میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. یہی بات ہے کہ دین کی خدمتیں ہم قدر کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی بین سوالات صحابہ اکرام جن میں مفسرین تھے، جن میں محدثین تھے، جن میں فقہاء تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ وقت کے سب سے بڑے مفسر، عبداللہ ابن عباس مفسر، اور فقیہ امت میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ، محدثین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ محدثین کے لیے ایک فہرست ہے. اور فقیہ امت کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اندر فقیہ تھے کہ نہیں تھے؟ علماء تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، مفتیان کرام تھے. یہ صحابہ کرام کے اندر بھی تھے. یہ سارے کے سارے وہ تھے، یہ سارے کے سارے وہ تھے کہ ان ساروں کو غدیر قم کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے ماں والے نظام کے ساتھ امت کو لا کر تعارف کروا دیا. من کنت مولا ہو فہو علی مولا. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ ماں کا نظام میری امت کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہوگا، میرے قدموں سے چلنے والی میری آل کا نظام ہوگا. باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ گھر کا انتظام کرے، اپنے بچے کی پرورش کا نظام کرے. یہ الگ بات ہے کہ باپ کے ذمہ اپنے بچے کی پرورش ہے، تو ماں اگر مطالبہ کرے گی تو شریعت اور فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دودھ کی قیمت بھی دینا پڑے گا. بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری باپ کے ذمہ ہے. ماں نوکری کر کے جا کے غلامی کر کے بچوں کو پالے، ماں پر ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری باپ کی ہے. اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، بات کو سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گے. یا غریب نواز ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے، یا مولا علی اپنی عظمتوں سے ہمارے قلوب کو بھر دیجئے. ہم ممکن نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی خدمتوں کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، اول نمبر کے خلیفہ ہے، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذو النورین، یہ وہ صحابہ، کل صحابہ عدل. اور پھر ان کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا کہ تمام صحابہ جنتی ہے. لیکن کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے. ستارے کہاں رہتے ہیں؟ آسمان پر نا، زمین پر تو نہیں نا. پھر زمین یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ زمین کی جو خاصیت ہے وہ آسمان میں نہیں. آسمان تو صرف رہبری کرنے کے لیے ہے، راستوں کے بتانے کے لیے، یا سورج کی روشنی دینے کے لیے ہے، یا پانی کے برسانے کے لیے ہے. لیکن
زمین 24 گھنٹے زمین کے اوپر ہم رہیں گے، ہمارے بوجھ کو برداشت کرے گی، ہماری روزی کا انتظام کرے گی، اسی سے سب کچھ ملے گا، اسی سے ہریالی اگے گی، اسی سے آکسیجن ملے گی، اسی سے سانس لے سکیں گے۔ تو آسمان کے مقابلے کے اندر میں زمین، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس گمراہیت سے اپنے آپ کو بچائے جہاں پر ان اولیاء کے مقابلے کے اندر میں علم کے کمالات اور محدث اور مفسرین کو لا کر وہ محدث اور مفسرین تو نہیں کیا، لیکن بعد والوں نے ان اہل اللہ پر اور اولیاء اکرام پر علی اور اولاد علی کے تقابل کے اوپر صرف وہ علماء خالص اور محدثین اور مفکرین اور مفسرین کو لا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء، یہ اللہ اللہ کہنے والے، پیری مریدی کے نظام کو چلانے والے اور یہ طریقت کے نظاموں کو چلانے والے، وہ علم کی خدمات ان کی ایسی کہ صدیوں تک ان کی بخاری شریف سے فائز حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہی امام بخاری ہو یا وہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ اپنی پوری زندگی کے آخری سالوں میں 2 سال اگر مجھے حضرت جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت نہ ملتی تو میں تو ہلاک ہو جاتا تھا۔ آسمان تھے، لیکن یہ کیا جملہ ہے امام ابو حنیفہ سے پوچھو رحمۃ اللہ علیہ سے، کیوں کہ آسمان پر اٹھتے رہو تو سکون تو زمین پر ملے گا، زمین پر قبر بنے گی، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہماری غذا ہوگی، زمین سے نکلنے والی آکسیجن تمہاری احساس سے دلوائے گی، تو زیادہ احسان تو زمین کا ہے کہ نہیں ہے؟ اب زمین اسلام کے معاملے میں ایسے اقسام کو تمثیلا آسمان صاحب اکرام کی خدمتیں، علماء کی خدمتیں، محدثین کی خدمتیں، لیکن کوئی آسمان پر اڑتا رہے، کب تک اڑتا رہے گا بھائی؟ زمین پر تو آنا پڑے گا، آسمان پر اڑنا، تیری آسمان پر تیری منزل نہیں بن سکتی نا، آسمان پر کتنے دن اڑے گا؟ تجھے اگر اپنی زندگی کی بقا چاہتا ہے تو زمین کا سہارا لینا پڑے گا، تیری قبر بھی بنے گی تو زمین میں بنے گی۔ ایسے ہی ساری امت میں علم کی اور دین کی خدمات اور تبلیغ اور ارشاد کی خدمات اور جہاد کی اور اسلام کی ساری خدمات قابل قبول ہے، لیکن زمین کی صورت میں آل علی اور اولاد علی کی اگر نسبت نہ ہو تو سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ تجھے سکون ملے گا تو زمین پر اولیاء اکرام کی نسبتوں پر، سادات اکرام پر اور آل علی اور اولاد علی کی نسبتوں پر۔ اور یہ چیز میں وجدانی اور جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے آقا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تیار کروانے کے بعد میں، جن میں خلفائے راشدین تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے، فقہاء امت تھے، دین کے وہ سرکردہ لوگ قیامت تک کے لیے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ اعلان کرنے والے ان صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں بظاہر اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، لیکن تمہارے سامنے جس نظام کے حوالے میں تم سے پردہ ہو رہا ہوں، میں پردہ ہو رہا ہوں ظاہر کے اعتبار سے، ادب کا مقام ہے، وہاں پر زبان کو نہیں کھول سکتا، لیکن کہا کہ قیامت تک میں تمہیں محبت والی ماں کے حوالے کر جا رہا ہوں، یہ آل علی اور اولاد علی تمہیں ماں کی طرح سے تمہیں شفقت دیتے رہیں گے اور تمہارے دکھ درد میں تمہیں ساتھ رہیں گے، اور آپ کی میٹھی نیند تمہیں اس زمین سے ملے گی، اور تمہیں تمہارے کھانے کا انتظام اس زمین سے ہوگا، اور تمہاری قبر بھی زمین کے اندر بنے گی۔ آل علی اور اولاد علی جو غوث و خواجہ کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں قیامت تک رہیں گے، یہ کون ہے؟ امت اور انسانیت کے لیے ماں کی ممتا کو لیے ہوئے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم کو آسمانوں کا سورج ہی چاہیے، آسمانوں کے ستارے کو وقتی ضرورت ہے، تقابل نہیں، بہت احتیاط، میری زبان رک رہی ہے لیکن اشاروں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی خدمت ہم ان کے بالکل ناشکرے نہیں ہیں، مجتہدین کے ہم قدرداں ہیں، لیکن ماں کی ممتا تو آل علی اور اولاد علی کے اندر میں ہے، غوث و خواجہ میں ہے، مولا حسن اور مولا حسین میں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں ہے۔ جو ماں کا مقام ہے، خدا کی قسم کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے اس امت کو سنبھالنے کے لیے ماں کی ممتا کی صورت میں میرے مصطفیٰ نے امت کو جو نظام دیا وہ آل علی اور اولاد علی کا نظام دیا، جو ماں کو چھوڑ کر صرف باپ کو ہی کار میں بٹھا کر لے کر گھومے، باپ ہی کو نئے نئے جوڑے پہنائے اور باپ کی پاما دبائے روزانہ، کیا بولیں گے جی کیوں سو رہے؟ نہیں سو مت،
کیا بولیں گے؟ میں تعارف کراؤں کہ باپ کا بہت فرمانبردار ہے بیچارہ یہ عابد. ماں کبھی کبھی پوچھتا ہوں ماں، تو فوراً آپ کیا بولیں گے؟ بیٹا یہ مفاد پرست ہے، خود غرض ہے. کیوں کہ اس کی نظر تو باپ کے مرتے اس کی وراثت پر ہے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اور ایک بچے کو میں تعارف کراؤں کہ یہ باپ کو باپ بھی سمجھتا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن ماں کا بھی بڑا خدمت گزار ہے. کتنا خدمت گزار ہے؟ محدثین نے فرمایا محدثین کا عمل ہے، مجتہدین کا عمل ہے، ائمہ کا عمل ہے کہ کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اپنے ماں کی قدم بوسی کی تھی. الرجی تو نہیں ہوگا؟ ماں کا حق ہی ہے قدم بوسی کرے. کیا کریں؟ ہائے ہائے محدثین مجتہدین ماں کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لینا یا علماء سے حوالہ پوچھ لینا، میرے آقا و خواجہ کے نظاموں کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ ظالموں. امت کو اور انسانیت کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو اگر امت کے بارے میں تم خیر خواہ ہو، ورنہ امت کے لیے ظالم ہے تم لوگ اگر اولیاء کی چوکھٹوں سے میرے لیے کاٹ رہے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کوئی طور پر جب پہنچنا ہوا، کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، وہ بات کو سامنے رکھنا کہ میرے آقا نے ماں کی ممتا کا نظام آل علی اور اولاد علی کو اولیاء پتہ کیا ہے. طریقت یہ امت کے لیے ماں کی صورت میں ہے. خدمتوں کو ہم مانتے ہیں، فقہاء کی، ائمہ کی، مجتہدین کی، مفسرین کی، اس کا بالکل انکار نہیں ہے. سمجھ گئے تو نا؟ ہم ناقدر نہیں ہیں اس کے، کیونکہ وہ دین کے خدمت گزار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ سنبھل کر رہنا. کیوں کہ پہلے تمہاری ماں تھی، اس کی دعائیں تمہارے ساتھ میں تھی، لیکن اب اپنے آپ کو حفاظت کے ساتھ میں رکھنا. غوث و خواجہ کو چھوڑ کر امت کو دین دو گے ظالموں؟ راہ طریقت سے امت کو کاٹ کر امت کی خدمت کر رہے ہو. اولیاء کے نظاموں سے شرک اور بدعت کہہ کر امت کو کاٹ کر امت کی ہمدردی کر رہے ہو، تم اپنی دکانیں چلا رہے ہو. ظلم سے توبہ کرو، امت کو اولیاء سے جوڑو اگر حق چاہتے ہو. یہ دین کی خدمت نہیں ہے کہ اسلام اور اعمال دے کر ایمان کو چھین لے اور نسبتوں کو چھین لے. یہ ظلم ہے امت کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ماں تو وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ماں کی قدم بوسی بڑی آسانی کے ساتھ میں کر لے گا، اس کو وہاں پر حجاب نہیں ہوگا. ماں کے ساتھ میں خصوصیت ہوتی ہے اولاد کو، لیکن ماں اگر تابعداری کے ساتھ میں تربیت کرے تو جب جا کر باپ کی قدم بوسی کے لیے تیار ہوگا. وہ قلبی طور پر فطرت کا تقاضا کر رہا ہوں نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے محدثین کے پاس ہیں پہنچتے اور اتنی بڑی ان کی خدمات ہے، بالخصوص اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا عرس شریف ہے، ان کی خدمات ہم مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. اس زمانے کے اندر میں جس وقت میں ماں کی ممتا اور عشق مصطفیٰ کے نظاموں کو شرک اور بدعت قرار دیا جا رہا تھا، لیکن میرے آقا مدینے والوں نے اپنے سپاہی بنا کر خواجہ خواجگان کے نظام کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کو وہ علم عطا فرمایا اور وہ بصیرت عطا فرمائی اور وہ ہمت عطا فرمائی کہ آپ نے کھڑے ہو کر عشق مصطفیٰ کا وہ علم دنیا میں بلند کیا کہ قیامت تک بڑی خدمت کے طور پر یاد کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ خدمات ہے اپنی جگہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کے عرس کے لیے ہم نے آگے فاتحہ پڑھی. ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں. ایسے ہی سارے مفسرین سارے خان محمدی کے اندر میں راجن شاہ ولی کی تو محفل ہوتی ہے، سامنے پارٹی تو ہوتی ہے، لیکن امام بخاری کی نہیں ہوتی نا. ارے باپ ہمارے باپ کے رشتہ دار ہے، وہ انکار نہیں کرتے ہم، لیکن حق زیادہ ہماری ماں کا ہے. جو ماں کے ہیں وہ باپ کے بنیں گے، جو ماں کے ہی نہیں ماں سے کر جائے کار میں وہ باپ کا حق ادا کرتے رہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے، جنت میں کہاں جائے گا واسی؟ باپ تو بیچ کا دروازہ ہے، تو جنت میں داخل لے تو دروازہ کہاں ملے گا باپ کا تجھے؟
حق تو پہلے ماں کا ہے، حق تو آل علی اور اولاد علی کا ہے، غوث و خواجہ کا ہے، اولیاء کا ہے۔ اب ہم کو تانا مت دو تم کہ امام مسلم کا کیوں دن نہیں مناتے، امام بخاری کا خدمت گزار ضرور ہے، ہم قدردان ہیں ان کے، لیکن حق تو ماں کا ہے، ماں والے نظاموں کا ہے حق تو، اور ماں کے ہی ذریعے سے چلو۔ زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ یہ خانقاہ مجلس بیانوں کا، رٹ رٹانے کا، سننے سنانے کا نظام نہیں رہتا، سمجھنے کا ہے، تربیت اور تعلیمات کا نظام ہوتا ہے یہاں پر۔ جب ضرورت پڑے گی، صحت مند ہوں گے تو آسمان کے تاروں کی بھی ضرورت پڑے گی، وقت آئے گا موسم کے اوپر بارش یقیناً آسمان سے برسے گی، علم ہم کو ضرور علماء سے ملے گا، تفسیروں سے ملے گا، محدثین سے ملے گا، علم بھی ہمیں چاہیے، اور شریعت اور دین کا نظام جائز اور ناجائز کو بھی علماء بتائیں کہ یہ بھی ہمارے لیے، لیکن ضرورت کے وقت، لیکن زمین کی ضرورت، ماں کی ضرورت ہر لمحے ہے، ہر لمحے ہے، کیوں بھئی ہے کہ نہیں؟ اور ماں کیا کیا کرتی ہے، خود بھوکے رہ کے اولاد کو کھلاتی ہے، خود کچے میں سوتی ہے۔ ارے یہ مثالیں کہاں ملے گی ادھر؟ یہ مثالیں تو غوث و خواجہ کی زندگی میں ملے گی، آل علی اور اولاد علی اولیاء کے پاس سے ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ امت کی ممتا، امت کو رحمت اور امت کو محبت دینے کے لیے محدثین تو علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیے، بدر سے چلائے، لیکن راجد شاہ ولی نے اپنے وطن کو چھوڑ کر سمرقند سے یہاں پر آیا۔ یہ ماں والے ہیں، حق ان کا ہم پر نہیں ہے کہ ان کو یاد کیا جائے۔ تاج الاولیاء یہ ماں کے نظام والے ہیں، حق ہم پر ان کا ہے کہ ان کو یاد کریں ہم۔ غریب نواز یہ ہماری سگی ماں ہے، خدا کی قسم ہماری ہزاروں ماں غریب نواز کی چوکھٹ پر، خطوں پر قربان، لیکن وہ ماں کی ممتا ہم کو وہاں پر ملتی ہے۔ ارے تم بھی ادھر کے تھے نا جی، تو سونتیلی ماں کے پاس بس قسمتی سے گئے تھے، مگر سونتیلی ماں کیا کرتی ہے؟ سونتیلی ماں مجبوری کی وجہ سے معاشرے کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے تو جلدی جلدی کھانا بھی دیتی ہے سونتیلے بیٹے کو، لیکن دل میں رہتے نا سب کا بیٹا نہیں ہے، اور جب موقع ملا لچتی بھی ہے، جھاپڑ بھی مارتی ہے، چل پٹا کتنے میں کرو کھاتا ہوں۔ اس کے بجائے یہ سونتیلی ماں کے پاس میں رہنے والے پٹے کو اگر سگی اگر ماں مل جائے، اگرچہ کہ وہ غریب ہو، سوکھے لکڑی کے ٹکڑے ہوں، پرانے کپڑے ہوں، بولو بچہ ہو، سوتیلی کروڑپتی ماں کے پاس میں رہے گا، یہ سگی یہ فقیر ماں کے پاس میں رہے گا؟ بتاؤ ایمانداری سے۔ ارے جہاں دیکھا تھا ہم نے دین کے نام پر گئے تھے، گھوم رہے تھے گلی گلی، لیکن سمجھ جاؤ حقیقتوں کو، توبہ کرو، رخ کو پلٹ دو، ورنہ قیامت کے میدان میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ ہمارا کام تو ہے حق کو بولنے کا، ظاہر کر دینے کا۔ دین کے نام پر سونتیلی ماں کے پاس سے پہنچے 100-150 سال جماعت اور مسلکوں کے نظام میں، لیکن خدا کی قسم جب اصلی ماں کا پتہ ملا، خواجہ خواجگان کا، خواجہ غریب نواز کا، خدا کی قسم مر جائیں گے لیکن اس در کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ سونتیلی ماں ملنے کے بعد میں سگی ماں ملنے کے بعد سونتیلی ماں چاہتے تھی کوئی تو نہیں رہے لکھپتی کروڑپتی، پوری دنیا میں ان لوگوں کا زیادہ ہے نا، ان کی مسجد رہو مسجدوں میں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو اپنی سگی ماں کا آنچل چاہیے، سگی ماں کا گود چاہیے، بھوک سے پیٹ بے قرار ہو لیکن ماں کی شفقت کی محبت کا ہاتھ خدا کی قسم بھوک کو بھی دور کر دے گا۔ ہمیں خانقاہی نظام، غوث و خواجہ کی چوکھٹ کی نظام، یہاں کے ٹکڑے پسند ہے، تمہارے دسترخوانوں سے کوئی مطلب نہیں، تمہارے سروں کی اکثریت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، تمہارے دارالعلوموں کی کثرت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اور تمہاری اکثریت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ فقیروں کی صورت میں غریب نواز کے چوکھٹ کے فقیروں کی ہمیں ضرورت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور یہ نظام اللہ کا دیا ہوا، میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ امت کو میرے آقا نے۔ تقاضا ہے تقابل نہیں کرنا، میرے آقا کا معاملہ، ادب کا معاملہ، ایمان چل جائے گا، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے حالات جب میرے آقا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لا دیا تو میرے آقا نے امت پر رحم فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں تو ہم قریب تم سے پردہ ہونے والا ہوں، پردے میں جانے والا ہوں، جانے والے نہیں ہیں، جانے والے کہنے والے وہ دوسرے ہیں جو نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھتے، بشر سمجھتے، کیا کیا سمجھتے۔ ارے جو ابھی اپنے آقا کو نہ پہچان سکے تو وہ دوسرے کو کیا پہچانے گا؟ جو خود اپنے سگے ماں باپ کو نہ پہچان سکے تو وہ رشتہ داروں کو کیا پہچانے گا؟ دھوکہ یہ دین، اعمال، فضیلت کیا جانے گا تو؟
دین کا رخ تیرا مڑا ہوا ہے، غلط ہے، تاجر بنا ہوا ہے دین کے معاملات میں، فضائل اعمال کو سنا سنا کر امت کو تاجر بنا دیا خدا کا کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ کو دینا پڑے گا، جنت میں جائیں گے، نہیں تو جہنم میں۔ تجارت کر رہا ہے یہ بندہ خدا کے ساتھ، یہ رخ غلط ہے دین کا۔ فضیلت سنا سنا کر امت کو تاجر بنا کر امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے امت کو صحیح رخ عطا فرمائے۔ تو کیا کیا کہ سب کو تیار کیا، اور جب محسوس ہوا کہ میں اس دنیا سے اپنی امت کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، اس لیے کہ آقا کو اپنی امت کے ساتھ، خدا کی قسم 1 کروڑ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی کے ساتھ محبت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہر امتی کے ساتھ محبت ہے۔ امتی سے مراد میرے آقا کی امت کا معیار یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چاقو نہیں دیا میرے آقا نے، تمہارے ہاتھوں میں تلوار نہیں دیا، تم لوگوں نے زبردستی قلم اور فتوے اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں کہ یہ امتی نہیں ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے۔ ارے جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ میرے آقا کا امتی ہے، اور ہر امتی کے ساتھ میرے آقا کو ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ تو وہ میرے آقا کی امت کو جہنمی کہنے والے سے میرے آقا خوش ہوں گے؟ یہ روح صحیح نہیں ہے۔ کبھی غریب نواز نے کسی مسلمان کو کسی جماعت کی بنیاد کے اوپر جہنمی قرار دیا؟ غوث العظم نے کسی امتی کو کسی مسلک و جماعت کا نام لے کر یہ کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے کہا؟ نہیں کہا، نہ اولیاء نے نہیں کہا، سب کو لایا اور آقا کی بارگاہ میں لا کر یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ ان کو آپ ہمارے تبسم کے ذریعے سے اپنی حقیقت عطا فرمائیے تاکہ یہ آپ کے چاہنے والے بن جائے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے زمانے میں یہی کام کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کام کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات حالات کا تغیر و تبدل کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب زیادہ ہی اندر کے اندر میں دنیا کی محبت وراثت کی طرف پیدا ہو جاتی ہے تو ماں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، باپ کی دعائیاں دی جاتی ہے، باپ کو زیادہ پوجا اور زیادہ خدمت کی جاتی ہے۔ یہ خود غرضی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آل علی اور اولاد علی کا جو مقام ہے وہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام جو در سے فیض یافتہ ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ جو گھر کے لوگ ہیں آل علی اور اولاد علی پنجتن پاک، ان کا مقام ان سارا پر افضل اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ماں کے نظام والا اور جن کا نظام اور جن کی نسبت ناظر پاک مصطفیٰ سے ہے، اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ کوئی حدیث مجھے نہیں بتا سکتے۔ چلو ہم بھی علم کے راستے پر آتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ ہم کو بھی بتاؤ کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں ساری حدیث کی کتابوں میں آپ مجھے بتا دیں کہ کسی صحابی کے بارے میں میرے آقا نے یہ حدیث فرمائی ہو کہ مجھ سے یہ صحابی ہے یہ تو ہے لیکن ان سے میں ہوں یہ کہیں نہیں فرمایا۔ چاہے وہ میں صحابہ اکرام کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہم تو ان کے نام لیواؤں کے نام لیواؤں کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، باوجود ظاہری شدتوں کے بھی اعلیٰ حضرت کو بھی ہم اس معنی کے اندر میں کہ ان کے ہاتھوں پر بڑی دین کی خدمت بھی، اس کے لیے ہم قدردان ہیں ان کے۔ ہم مسلک و جماعت کی بنیادوں پر چلنے والے نہیں ہیں، ہم تو امت کو ایک حق کا نظام دینا چاہتے ہیں، انسانیت کو ایک حق کا راہ دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اگر ہم بھی مسلک و جماعتوں کو دے دیں تو پھر دکانداری بن جائے گی یہ بھی، چلو مسلک کی اور پھر اپنے مذہب کی اور اپنے ایک مسلک کی ایک نظام، یہ بالکل نہیں ہے یہاں کا نظام۔ قدر کی جائے گی جس درجے کی ہو، لیکن یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ غوث و خواجہ کے مقابلے پر زیادہ عظمت والے ہو گئے ہوں۔ کیوں کہ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتی ہے، زمین زمین ہوتی ہے، آسمان آسمان ہوتی ہے۔ اس معنی میں اعلیٰ حضرت کے اوپر ہماری خوشیاں ہیں کہ اس زمانے کے اندر جبکہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کا معاملہ بدعقیدوں کا اس وقت میں طوفان اٹھ رہا تھا، گستاخ رسول اللہ کے نام پر ایسی گستاخیاں ہو رہی تھی، اور بات ایسی نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ نظر انداز کر دیا جائے۔ میں تو نقل کرنا بھی کفر باشد کفر ہے، کفر کا نقل کرنا بھی کفر ہے، لیکن صرف کہنے میں نہیں بلکہ لکھنے میں وہ باتیں آ گئی تھی جو میرے آقا کی گستاخی میں، بے ادبیوں کے اندر میں تحریر طور پر چھاپا ہے اور آج بھی ان اداروں سے چھپ رہی ہے
نہیں کرتے کہاں دہائی دیتے ہو؟ کیوں دہائی دیتے ہو؟ سامنے آ کر تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا وہ ذرا اختلاف مسئلہ، میرے آقا کے نعرہ پاک کے نظام میں اختلاف، تو منافق ہو جائے گا، مومن کہاں رہے گا تو؟ وہاں اختلاف میں گنجائش نہیں ہے، وہاں پر شک کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ کہہ لے کہ باپ کے معاملے میں ماں تصدیق نہیں کری، اس واسطے ابھی اختلافی مسئلہ ادھر ہوگا، آل علی غوث و خواجہ کے معاملے میں اختلاف کی بات کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ماں سے اختلاف پیدا تو ہوا، ماں سے، ماں کا اختلاف کیسے؟ ہاں علمی دلائل ادھر کو شریعت کے معاملات میں، لیکن آل علی اور اولاد علی نعرہ پاک کے مصطفیٰ کے معاملات میں ماں کا نظام ہے، یا اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ ماں سے پیدا ہوا ماں کہنا پڑے گا، ماں سے پیدا ہوا تجھے ماں ماننا پڑے گا۔ اختلاف کی چکر تو باپ کے بارے میں ہوگی، تیرے اختلاف ادھر شریعت کے نظاموں میں رکھ، آل علی اور اولاد علی کے نظاموں میں، اولیاء کے نظاموں میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اختلاف کرتا ہے تو تو کٹا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس معاملے میں اعلیٰ حضرت کی خدمت رہی، یہ خدمت اس وقت ان سے لی گئی، عقیدوں کی صفائی کی اور مباغ دہل سپاہی بن کر۔ لیکن بات یہ ہے کہ سادات تو نہیں تھے، خود اعلیٰ حضرت نے سادات آل علی اور اولاد علی جو تھے ان کے اتنے قدردان تھے، ان کے اتنے قدردان تھے۔ مشہور واقعات ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کہ ایک مرتبہ تانگے میں بیٹھ کر کہیں بریلی سے کسی دیہات پر جا رہے تھے، تو بات پہ سے بات نکلی، تو سادات کی عصمتوں کی بات نکلی، تو محسوس ہوا کہ جو تانگے والا رکشہ ہے چلانے والا، اس کے بارے میں محسوس کیوں کہ قلب اگر زندہ ہوتا ہے نا تو محسوس ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں کے خونی رشتہ جو ہوتا ہے، تو اگر ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ میں رشتہ داری پہ انسیت الگ رہتی نا جی، باپ کے رشتہ داروں کی انسیت الگ رہتی ہے، ماں کے رشتہ داروں کی انسیت الگ رہتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھپھو میں اور خالہ میں فرق۔ میں تو لڑایا لگا ہوں، مجھے نکو بولو، اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں میں، یہ عقل کی بنیاد پر سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ادھر باہر تو پورے مسلک کو جماعتوں کے جھگڑے ہیں، دیکھ کر تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو تو ہم یہ سمجھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو محسوس ہو گیا اور اس رکشے والے سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس رکشے والے نے اپنا نام نہیں، پورا نام بتاؤ، تو بولے کہ نہیں مسجد پر جانے کے، کیونکہ سادات اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اب تو نہیں ہے سادات بھی تو زبردستی سیدنا لکھے اشتہارات لگا رہے ہیں۔ ارے بابا انہوں سید کہاں ہیں؟ انہوں تو خان صاحب ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی ہے، اب انہوں سید کیسے ہو سکتے ہیں؟ سید تو نسب سے ہوتے ہیں۔ اور بات حق بولوں قلبی ہوگی، علمی اور امانت کے درجے میں، سادات کا نسب باپ سے نہیں ماں سے چلتا ہے۔ مولا علی کی وہ اولادیں جو دوسری ازواج سے ہے وہ بھی سادات نہیں ہے، قابل عصمت ضرور ہے، لیکن جو سیدہ کی اولاد ہے مولا علی سے وہی سادات ہے۔ یہاں تو اتنا معاملہ نازک ہے، کتنا معاملہ نازک، باپ سے نہیں ہے۔ مولا علی کے دوسرے ازواج سے جو اولادیں ہیں وہ سادات نہیں ہیں، آل رسول نہیں ہیں وہ، بلکہ مولا علی کے نسب سے جو سیدہ کی آل ہے وہی آل سادات ہے، اور وہی سادات میں یہ چمکتے ہوئے چاند و سورج کی صورت میں غریب نواز اور غوث الاعظم ہیں، اولیاء ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، جو بعد میں پھر ان کی آل کے اندر میں کوئی والد بنے کوئی والدہ۔ خواجہ بند نواز کے سدراس ماشاءاللہ یہ حسنی و حسینی ہیں، حضور پیارے پھر غوث الاعظم یہ حسنی ہے، خواجہ خواجگان آئے آئے یہ تو ہندوستان کا میرا چاند ہے، چودھویں رات کے چاند سے زیادہ منور ہے، آئے جس کی چمک میں تو اپنے کو نہیں پرایوں کو اور دوسروں کو بھی سکون ملتا ہے، پھلوں کی مٹھاس ملتی ہے اور مچھلیوں کو راحت ملتی ہے، سمندروں کو ٹھنڈک ملتی ہے، وہ ذات میرے غریب نواز کی ذات ہے، حسینی ہے اور والد کی طرف سے حسنی ہے، خواجہ خواجگان کی ذات، اور ہم اس چشتی خاندان کی نسبت والے تو ہم تو خواجہ والے ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں، ہم تو خواجہ والے ہیں، اور خواجہ والے ہیں
زندگی کے 24 گھنٹوں میں غلامی کا ثبوت ہمارے گلے میں ہے. ہم تو خواجہ والے، اس کے بعد میں اور کوئی چیز کی حاجت نہ رہے میرے مریدوں کو. اور کچھ چاہیے؟ جنت رہے تیری جگہ تو، جہنم کا خوف رہے تیری جگہ تو. ہم تو خواجہ والے ہیں. کیا ہے؟ اب ادھر ادھر کے اچھے تقریرات سن سن کے ادھر ادھر بھی کہنا نہیں. کیوں؟ کہ یہی نسبت اتنی کافی ہے کہ اب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اور یہی سے قیامت میں اٹھنا ہے. جو میرے بچوں ٹھیک ہے نا؟ ہم خواجہ والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں. ہم کو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. قادری سلسلہ بے شک حضور پیر غوث الاعظم کا قابل قدر، یہ سر کا تاج. کیوں؟ کہ اس کے بغیر کسی ولی کی ولایت قبول نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اور جو بھی حضور پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت و رضوان کی ولایت کو اور آپ کے قدموں کو اپنی گردن پر قیامت تک نہیں قبول کرے گا. احتیاط کی حفظ ما تقدم میں عرض کر رہا ہوں، کہیں زیادہ مریدہ بن گئے، زیادہ خانقاہیں تم کو مل گئی، کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام کھل گئے، عرش پر چلے گئے، مدینے کی چوکھٹ پر میں جسم و روح کے ساتھ پہنچ گئے، اور روحانیت کے نظامات کے کمالات مل گئے، کہیں حماقت میں نہیں آنا، گمراہ ہو جاؤ گے. سب کچھ بھی ہونے کے بعد سب کی تصدیق کے لیے حضور پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت رضوان کا قدم مبارک اپنی گردن پر لینا پڑے گا. اور قیامت تک کبھی اگر کوئی حضور پیر غوث الاعظم کا قدم اپنی گردن پر قبول نہ کرے تو ولایت کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے. کان کھول کر سن لو، ہم یقیناً خواجہ والے ہیں، لیکن ہم غوث الاعظم کے قدم مبارک کو اپنے کانوں پر نہیں اپنے پلکوں پر لینے والوں کے نام لیوا ہیں. خراسان کے علاقے میں میرے خواجگان اس وقت میں ریاضتوں میں مشغول تھے جب حضور پیر غوث الاعظم نے اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ کی اذن سے کہ ہر ولی اول اور آخر کے اولیاء کی گردنوں پر میرا پیر، میرا قدم مبارک. تو سلطان الہند تھے، شہزادہ مصطفیٰ تھے، حسینی نسبت کے سرتاج تھے، فاطمہ الزہرا کے دلبر تھے، مولا علی کے چشم چراغ تھے. خواجہ خواجگان نے وہاں پر کیا کیا؟ خراسان کے ان جنگلوں کے اندر میں جب یہ بات ندا کے ذریعے سے غوث الاعظم کی پہنچی تو خواجہ خواجگان نے وہاں پر اپنی گردن کو نہیں جھکائے، فرمایا کہ حضور پیر غوث الاعظم کا قدم مبارک تو میرے آنکھوں کے پلکوں پر، ہم خارج سلسلے کے ناقدرے نہیں ہو سکتے، ہم تو قدر والے ہیں، لیکن ہماری اوقات اس سے زیادہ کہ ہم کہاں گئے وہ ہوتے ہیں. اور وہ ہو کر بھی جو چشتی سلسلے کو نظر انداز کرے، چھوٹا سلسلہ، تو پھر غوث الاعظم سے پوچھ لو کہ ان کو پسند کرتے ہیں کیا؟ وہ نہیں کرتے نا، کیونکہ انہی کا رنگ ہے، انہی کا. اور قیامت تک کسی کی ولایت، علم، تقوی و طہارت زیادہ مریدوں کی وجہ سے، زیادہ خانقاہوں کی وجہ سے ولایت نہیں ملتی. ابے اور جھبے کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا. ولایت خداوندی کے لیے، ولایت مولا علی کے لیے اور ولایت میرے آقا کے نام لیواؤں کے لیے، ولی بننے کے لیے ضروری ہے قیامت تک کہ اس ولی کو یہ اپنی زندگی میں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ حضور پیر غوث الاعظم کا قدم میری گردن پر نہیں. ہم چشتی تو اپنے آنکھوں کے پلکوں پر لینے والے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے بھی بعد کی صدیوں کے اندر میں حضور پیر غوث الاعظم نے اس وقت میں فرمایا تھا اور اس وقت کے اولیاء نے آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر لیا تھا، اس پر سے اندازہ لگاؤ جو زیادہ دعوے کرتے ہوئے اپنے مریدوں کو دیکھ کر خوش ہو کر گمراہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. بعد والوں نے بھی اپنے زمانوں کے اندر میں اپنی ساری دینی خدمات کو دیکھ کر ولایت کے اعلیٰ درجات کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اگر حضور پیر غوث الاعظم کا انکار کیا یا یہ کہ یہ کیا ضروری ہے اس وقت کے لیے تھا، تعبیرات نکال دینا چاہیے. یہ حوالے والے ایسی رہتے ہیں، ہاں اس وقت کے لیے تھا مگر اب کی ولایت کے لیے، ارے مجھے تو میرے آقا کی بشارت ہوگی، میری ولایت کی تصدیق. ارے میرے آقا کی بشارت تو نہیں کر سکتا، میرے آقا جس کو چاہے دی جائے، وہ تیرا اپنا کمال کا ہے، تیری ولایت کی تصدیق کہاں ہے، بلکہ وہ تو میرے آقا کا انعام و نوازش ہے. بعض موقعوں کے اوپر تو اللہ میرے آقا نے امت کے معاملات میں غیر مسلموں کو اپنی بشارت کروائی. اس ملک کے گاندھی جی نے اقرار کیا کہ مجھے بیان بشارت کی ہے. ایسے کئی غیر مسلم بھی آپ کو مل جائیں گے
کہ میرے آقا کی زیارت کی تو ولی مانیں گے ان کو، یہ بھی دھوکہ ہو جائے گا۔ ولایت کے لیے، تصدیق ولایت کے لیے ضروری ہے کہ حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کے قدم مبارک کو اپنے قدموں پر، کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیچے، غوث الاعظم اوپر، سمجھ میں آگی بات؟ اور ہم تو چشتی غلام تو اتنے محتاج تھے، ہم خواجہ والے تو اتنے محتاج ہیں کہ گردن پر نہیں بلکہ یا پیرانے پیر حضور غوث الاعظم، ہمارے آقا نے اپنے پلکوں پر ہمیں لینے کا ادب سکھایا ہے غوث الاعظم سے، تو غوث الاعظم کی محبت چشتیوں کو کتنی ملتی ہوگی، جو گردن پر لے اور جو کہے کہ نہیں سرکار ہم تو اپنے پلکوں پر لینے والے ہیں۔ غوث الاعظم دونوں میں کس کو زیادہ چاہیں گے بتاؤ؟ کس کو چاہیں گے جی؟ ایک خود کا بیٹا ذرا نوکر کرتا ہے اور ایک بھتیجا ہے، اور انہیں ایک ادب کے ساتھ میں اچک اچک کر اپنے چچا کی خدمت کرتے رہتا ہے، تو باپ کس کو چاہے گا؟ یہ اولاد ہے میری ضرور، لیکن میرا چہیتا تو میرا بھتیجا ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اگر دیانتدار ہے تو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو حضور پیارے پیر غوث الاعظم بھی، حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں جو پہنچ کر یہ چشتی یہ کہے کہ سرکار آپ کے قدم مبارک ہماری گردن پر نہیں، ہم تو چشتی غلام ہیں، آپ کے نالین کو، آپ کے قدموں کو اپنے پلکوں پر ہم لیتے ہیں، ہمارے آقا جی نے جو ہم کو سکھایا، تو حضور غوث الاعظم کی محبت ان لوگوں کو ملے گی یا چشتیوں کو ملے گی زیادہ؟ سمجھ میں آگی بات؟ اور یہ کلیہ ہے، یہ ضابطہ ہے، ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، احتیاط کے ساتھ میں رکھنا، امانت کے ساتھ میں۔ قیامت تک ولایت میں حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کے قدم مبارک کو اپنے گردن پر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے میدان میں سب سے اونچا مقام حضور پیرانے پیر کا تصور کرے اور مانے۔ جس کو دھوکہ لگ جائے، ذرا ادھر ادھر گھومے، زیادہ مریداں، زیادہ علم کی وجہ سے، زیادہ عمل کی وجہ سے سنت و شریعت کے دھوکے میں پڑ جائے، کہ ہوا ہے سلسلے نقشبندیہ، بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، اورنگ میں ماشاءاللہ بہت ہے، اسی طریقے سے قطار شریف وغیرہ کے اندر بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے سلسلے نقشبندیہ کا معاملہ، اور اس میں اس ہندوستان کے ایک بہت بڑے سلسلے نقشبندیہ کے بڑے، اس لیے کہ 2 دن پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہوا تھا، سرہند شریف میں ہے، اور بڑی خدمات ہیں علم کے اعتبار سے بھی۔ مجدد الفسانی جن کو 1000 سال کے اختتام پر پیدا ہونے والا مجدد کہا جاتا ہے، وہ دینی خدمات کے معاملات میں ہیں، دین اکبری کی رد میں اسلام کو انہوں نے بابا کے دہل وہاں ثابت کیا تھا، یہ خدمت کی ان کی تجدیدی کارنامہ ہے، تجدیدی کارنامہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے ان کارناموں کو دیکھ کر، میرے آقا کی نوازشوں کو دیکھ کر، میرے بچوں زیادہ عقیدتوں کے اندر میں گمراہ نہیں ہونا میرا کام ہے، ان کو انسٹرکشن دے دینا، میرے بچوں کی میری محبت، میری قدم بوسی اور میرے پیروں کے نیچے کے چپلوں کو سر پر رکھنا، سب کچھ میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں تم کو ان معاملات کے اندر بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ خیانت کرنے والوں میں میرا شمار ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو میرے آقا کی نوازش بشارتوں میں، اور حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کی جو نوازشیں ہوئی مجدد الفسانی پر، یا غریب نواز کی جو نوازشیں ہوئی، مریدوں کے اندر میں، عقیدت مندوں کے اندر میں ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا کہ جو مجدد صاحب ہی کو وہ مقام عطا کیا۔ سارے ذرا غور سے سنو یہ بات کو، میرے بچوں، میرے مریدوں، ذرا غور سے سنو۔ مجدد صاحب کی عقیدتوں کے اندر میں ایک طبقہ جو مریدین کا تھا، سلسلے نقشبندیہ کا، مجدد صاحب کی ذات بڑی محفوظ ہے، بڑی معمون ہے، ان پر کوئی کلام نہیں، لیکن سلسلے نقشبندیہ کا تقابل سلسلے چاشتیہ سے یا تقابل کیا جائے قادریہ سے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سلسلے نقشبندیہ بے شک اپنی جگہ ایک قدیم سلسلہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن گڑبڑ کہاں پیدا ہوئی معلوم ہے کہ جو نوازشیں غوث الاعظم نے کی تھی، کہ ایک مرتبہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے 400-500 برس پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے، غوث الاعظم نے اپنے جمعہ مبارک عطا کیا۔ روحانیت کے میدان میں کھلی کتاب اولیاء کے سامنے ہوتی ہے نا جی، تقدیروں میں کیا لکھا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، اللہ اور اولیاء کے سامنے۔ اس لیے حضور پیرانے پیر نے کیا فرمایا کہ لوح و قلم میری ہتھیلی میں مجھے نظر آتا ہے۔ اولیاء یہ ہوتے ہیں، اولیاء
اب یہ امت تو فال کھولنے والوں کو پہچانتی ہے، چمتکار بتانے والوں کو بات کرتی ہے، ہو ہا کر کے دھوئے اڑانے والوں کو جانتی ہے، یوں کر کے امریکہ کا سیب کھلانے والے کو جانتی ہے، چمتکاروں کا مسکا رہی ہے، میرے اولیاء کی عظمتوں سے کیا واسطہ ہے؟ اچھا وہ ولی ہے کہ اچھا کیا کام ہوتے کہ وہاں پر کاموں کے لیے اولیاء کام کرنے کے واسطے آتے ہیں یا اللہ آپ کو پہچان کروانے کے لیے آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نالت پاک کی خیرات دلانے کے لیے آتے ہیں؟ اولیاء کو تو ان کاموں پر لگا دیا کہ میرے بیوی کا بچہ، میرے بیماری کا مسئلہ، میری اچھا اس کے لیے بیٹھے ہیں وہ اولیاء؟ اولیاء کی بات کر رہا ہوں، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ سلسلے نقشبندیہ کے اندر میں مجدد الفسانی چونکہ ہندوستان کے اندر بڑے بزرگ ہے، اس لیے بات امانتاً آپ حضرات کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، مگر یہ مناظروں کے لیے نہیں ہے، آپ کی احتیاط کے لیے ہے، کیونکہ اس روح کے ساتھ میں موجودہ زمانے کے اندر میں سلسلے نقشبندیہ کو استعمال کر کے امت کو غوث و خواجہ سے کاٹا جا رہا ہے، عشق مصطفیٰ کو بدعت اور شرک قرار دیا جا رہا ہے، اور بڑی شد و بل کے ساتھ میں دین کا روح، سفید رومال، سفید لباس اور بھڑکتے ہوئے بیانات اور علم کے دلائل دے کر عقیدت اور عصمت مصطفیٰ کو بدعت کہا جاتا ہے، شرک کہا جاتا ہے، تو ہم تو علی کے سپاہی ہیں، ہم تو کھول کر نہیں رکھیں گے، ہمارا حق ہے کہ ہم کھول کر رکھتے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ملا کہ حضور پیران غوث العظم نے جبہ مبارک بھیجا، جمعہ بیان میں آئی تھی نا وہ بات، اعجاز میں قبلہ مدظر علی نے کیا تھا نا، اللہ عمر و صحت برکت عطا فرمائے، فیض و برکت عطا فرمائے، جبہ مبارک بھیجا تھا کہ ایک ہندوستان میں سرہند کے اندر پیدا ہونے والے، پانی پت کے قریب ہے سرہند شریف، وہاں پر ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ، لیکن کیا کہیں، چلو کیوں گئے ہیں، ہم کیا کرنا ہے، وہ جانے ہیں، ہم کو ٹینشن کیوں، پوری دنیا کا جہاں کا درد اپنے جگر میں گئے، اپنے بچے جو ہیں ان کی فکر ہم کر لیں گے، ہم تو چشتی رنگ والے ہیں، ہم تو چشتی خاندان والے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب۔ القصہ مختصر، عقیدتوں کے اندر نے یہ فضیلتوں کو دیکھا کہ حضور پیارے پیر غوث العظم نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لباس بھیجا، غریب نواز ان کے سلسلے میں بشارتیں سنائی، تو اب جب ظاہر میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نام مجدد الفسانی ان کا لقب ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو، لوگ کہتے ہیں ان کی خدمات بھی ایسی ہیں، مجدد الفسانی سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں، اور ان کی وجہ سے یہ سلسلہ بہت آگے بڑھا ہے، تو ان کے حالات کو، ان روحانی کرامتوں کو اور ان بڑی چیزوں کو دیکھ کر ان کے مریدین میں ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا، ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو، مجدد الفسانی کو یہ کہنے لگا کہ اچھا وہ جو شرط تھی وہ مجدد صاحب کے لیے نہیں ہے کہ حضور پیران پیر غوث العظم کا قدم ہر ولی کے، تو ہمارے مجدد صاحب ذاتی طور پر مجدد الفسانی کی ولایت یہ نالین غوث العظم کے بعد ہی آپ کو ولایت ملی، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن بار بار ہم کیا کریں گے، آگے روکیں گے کیا؟ اب یہی معاملہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں بھی ہوا ہے، تو ان کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت کی ذات پر کچھ نہیں بول سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت ہی کی نعوذ باللہ ناقدری کریں، بالکل نہیں، ہم افراد و تفریض والے نہیں ہیں، اندھی عقیدت والے نہیں ہیں، ہم تو اعتدال کے ساتھ میں نظام کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ معاملہ، یہ بات دہرائی گئی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کہ ان کے معتقدین کے اندر میں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا، ذاتی عقیدتوں کے اندر میں غلو کیا اور کہنے لگے کہ وہ شرط تمام اولیاء کے لیے تھی ہوگی، لیکن مجدد صاحب جن کے احترام نہیں ہوتا، بزرگوں کے عطائیں ہوتی ہے، وہ نوازش ہوتی ہے۔ اور کل کی مجلس میں شاید کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑوں کی پہچان یہ ہو کہ اپنے چھوٹوں کی پہچان کراتے ہیں، بڑوں کو آگے دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی غوث العظم نے کہا کہ چھوٹا میرا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آنے والا ہے، ان کے لیے لباس لے جاؤ، بندہ نواز کے سندراز کے لیے شیخ جنید بغداد، شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 مہینے 40 سال پہلے کھچڑی پکا کر رکھی کہ ایک میرا شہزادہ آ رہا ہے، اب آئے گا، وہ ناشتے کے وقت میں آئے گا، اس کو یہ ناشتہ پیش کر دینا۔ واقعی نہیں، بزرگوں کی نوازشیں ہوتی ہے، وہاں دیکھ کر گمراہ نہیں ہونا۔ اگر تمہارے پیر کے ساتھ بھی کوئی نظام تمہارے سامنے آیا تو یہ تو نام لیوا ہے، تم بھی نام لیوا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ نسبت گھٹی کہ درگھٹنا گھٹی،
آسمان پر پہنچنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ زمین پر پتہ نہیں چلا. نہیں، اس تکبر سے دور رہنا. کچھ نہیں، نسبت ہے اصل، غلامی ہے اصل، نام لیوا ہے. ہم غریب نواز کے نام لیوا ہے، غوث اعظم کے نام لیوا رہے، ہم مجدد الفسانی کے نام لیوا ہیں. مریدوں کا ایک طبقہ وہ ہو گیا جو اس بات کا قائل ہوا کہ حضور پیران پیر غوث اعظم کا قدر مبارک کی برکت تھی کہ آپ کو ولایت کا سلسلہ نقشبندیہ کا یہ اعزاز نصیب ہوا. اب ان میں سے ایک ذرا علم کا زیادہ دعویدار تھا، تو بولے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم تو 5ویں 6ویں صدی ہجری میں، لیکن سلسلے نقشبندیہ یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چل رہا ہے، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5ویں صدی میں آنے والے سلسلے نقشبندیہ کو ان سے زیادہ عظمت سلسلے قادریہ کی بڑھ جائے. یا غوث اعظم کے بارے میں ہم یہ بات ایسے تعبیرات والے بڑے بکیڑے تیار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو تو حق دینا تھا، ان کو دکانیں چلانا ہوتا ان کے نام پر. کڑوی بات بول دیا ہوں، جن کو دکان چلانا ہوتا ان کے نام پر نہیں سو فوٹوا لگاتے، نہیں سو وزیر. ہمارے حضرت کو اپنا عرش الہی پر دیکھے، ہمارے حضرت کو تو ہم نے وہ دیکھا. ہم ارے دیکھا ہوگا تو تیرے لیے دکھایا، لوگوں کو بتاؤ کہ تھوڑی بتایا گیا، تیرے اعتقاد کو مضبوطی کے لیے بتایا گیا. اب تجھے کیا ضرورت ہے؟ جب وقت ہوگا تو اس وقت میں ظاہر کر، حق کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت میں ایک نمائندہ ہوگا تیرا اپنی جگہ. سلسلے نقشبندیہ کی تعبیرات چلی کہ یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور سلسلے چشتیہ کی خصوصیت یہ کہ راس مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟